تھے ہم صبح، اب ہم امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت پہ جا رہے ہیں، تو آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اور جا کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ جی ہوٹل ہمارا بالکل قریب میں ہی تھا، امام رضا علیہ السلام کے روضے کے پاس ہی بالکل تھا، تو ہم پہنچ گئے، ایک گلی سے نکلے اور ہم پہنچ گئے۔ تو آپ کو میں دکھاتا ہوں سامنے کے کیمرے سے، دیکھیں سامنے بالکل آپ کو روضہ مبارک نظر آ رہا ہوگا امام علی رضا علیہ السلام کا۔ تو اب ہم اندر جا رہے ہیں، وہاں پہ داخل ہوں گے، تھوڑا سا دور ہے، تھوڑا چلنا پڑے گا ہمیں، پہنچ جائیں گے۔ اچھا جی، امام علی رضا 7ویں امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں اور شیعوں کے 8ویں امام تھے۔ پیدائش ان کی 12 اپریل 770 ہجری میں ہوئی، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور وفات ان کی 1 جنوری 1818 میں 48 سال کی عمر میں جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ وجہ وفات جو ہے وہ زہر ہے، ان کا زہر دے دیا گیا تھا ان کو۔ بی بی معصومہ کم کے بھائی، حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے اور امام اپنے زمانے کے امام علی رضا علیہ السلام، ان کے روضے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، ان کے بیٹے تھے امام تقی، والد موسیٰ کاظم تھے، والدہ نجمہ خاتون تھیں، اور حسین بن موسیٰ بہن اور بھائی تھے ان کے، حسین بن موسیٰ، فاطمہ معصومہ، جن کے روضے پہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے، اور استاد ان کے موسیٰ کاظم تھے، پیشہ امامت تھا اور عربی زبان ان کی تھی۔ تو علی نام تھا ان کا نام تھا علی، اور رضا لقب اور ابو الحسن کنیت تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والد بزرگوار تھے، اور اس لیے آپ کو پورے نام اور لقب کے ساتھ یاد کیا جائے تو امام الحسن بن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کہا جائے گا۔ والدہ گرامی کی کنیت ام البنین اور لقب طاہرہ تھا، نہایت عبادت گزار بھی تھیں۔ تو اچھا جی، 11 ذوالقعدہ 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ اس کے تقریباً 1 ماہ قبل 15 شوال کو آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ اتنے عظیم حادثے مصیبت کے بعد جلد ہی اس مقدس مولود کی دنیا میں آ جانے سے یقیناً گھرانے میں ایک سکون اور تسلی محسوس کی گئی ہوگی، کیونکہ یہ خوشگوار موقع تھا۔ تو یہ دیکھیں بالکل ہم قریب آ چکے ہیں، اور سامنے ہمارے جو ہے وہ روضہ مبارک ہے، اور یہ بہت بڑے اس کے صحن ہیں، صحن انقلاب اور صحن غدیر، اس طرح کر کے بہت چاروں طرف اطراف میں بہت بڑے بڑے صحن ہیں اس کے۔ تو جو ہے میں ان کا آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی تربیت، آپ کی نشو و نما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اسی مقدس ماحول میں بچپن اور جوانی کے متعدد منزلیں طے ہوئیں، اور 35 برس کی عمر میں پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ علیہ السلام کاظم عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 82-92 برس آپ کو برابر پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، اور جانشینی ان کو امام موسیٰ کاظم کو معلوم تھا کہ حکومت وقت آپ کو آزادی سے سانس لینے نہ دے گی، اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کے آخری عمر کے حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستان اہل بیت علیہ السلام کا آپ سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ انہی آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں، جب کہ آپ مدینے میں تھے، پیروان اہل بیت علیہ السلام کو اپنے بعد ہونے والے امام علیہ السلام سے روشناس بنانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ اولاد علیہ السلام و فاطمہ میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے، جمع فرما کر اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کی وصیت جانشینی کا اعلان فرمایا، اور ایک وصیت نامہ تحریر بھی مکمل فرمایا، جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ یہ اہتمام دوسرے ائمہ کے یہاں نظر نہیں آتا، صرف ان خصوصی حالات کی بنا پر جن سے دوسرے ائمہ اپنی اوقات کے موقع پر
2-4 ہونے والے تھے. تو یہ تھا سارا دور امامت حضرت امام علی علیہ السلام کی 35 برس کی عمر میں جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور امامت کی ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہوئی. یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد میں ہارون رشید کے تخت خلافت پر تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے. اس ناخوشگوار ماحول میں حضرت علی علیہ السلام علی رضا علیہ السلام خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ شریعت حقہ کے خدمات انجام دینا شروع کر دیں. اور یہ دیکھیں بالکل سامنے جو ہے وہ روضہ ہے, یہ بالکل سامنے ہے. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آگے سے بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بالکل سامنے ہے. تو ابھی آپ کو میں اندر بھی لے کے چلوں گا. یہ آپ دیکھیں امام علی رضا علیہ السلام کا جو ہے روضہ مبارک بالکل سامنے ہے. تو ابھی اندر چلتے ہیں ہم. تو میں آپ کو بتا رہا تھا علمی کمال, علم میں ماہر تھے. آل محمد علیہ السلام کے اس سلسلے میں ہر فرد جو ہے وہ حضرت حدیث کی طرف سے بلند ترین علم کے درجے پر قرار دیا گیا تھا, جسے دوست اور دشمن سب کو ماننا پڑتا تھا. یہ اور بات ہے کہ کسی کو علمی فیض و پھیلانے کا زمانے کا کم موقع دیا گیا اور کسی کو زیادہ ملا. چنانچہ ان حضرات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو موقع حاصل ہوا تو وہ امام رضا تھے. جب آپ امامت کے منصب پر نہیں پہنچے تھے, اس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں اور خاندان کے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ تمہارے بھائی علی رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہیں. اپنے دین مسائل کو ان سے دریافت کر لیا کرو اور جو کچھ وہ کہیں اسے یاد رکھو. اور پھر حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وفات کے بعد جب آپ مدینے میں تھے اور روضہ رسول پر تشریف فرما تھے تو علماء اسلام مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. محمد ابن عیسیٰ القطینی کا بیان ہے کہ میں نے ان کے جوابات تحریر کیے تھے, اکٹھے کیے تو تقریباً 18,000 کی تعداد میں تھے. تو یہ جو ہے ان کی علم کی یہ بلندی تھی, یہ درجہ تھا. دیکھیں ہم اندر آ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل سامنے جو ہے وہ روضہ ہے اور بہت لمبی قطار لگی ہوئی ہے. اور آپ کسی بھی وقت آ جائیں, یہاں پہ ایسی ہی قطار لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیکھیں آپ ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں روضے کے. اچھا جی, یہ دیکھیں ہم داخل ہو رہے ہیں اندر اور بالکل قریب آ چکے ہیں. آپ کو میں سامنے کیمرے سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اور ہمیشہ یہاں پہ اتنا ہی رش رہتا ہے. جمال محمد سلام دیکھیں ان کے تبرکات ہیں, اور یہ سامنے دیوار پہ بھی تبرکات ہیں.
خوشنود امام زمان سلام. چلیں اب یہاں سے باہر چلتے ہیں. اچھا جی، یہاں روضے سے ہم باہر اب آ رہے ہیں. میں آپ کو مزید صحن دکھاتا ہوں کہ کتنا وسیع صحن ہے. یہ صحن آزادی کی طرف جا رہے ہیں ہم. دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی کتنا بڑا ہے. دیکھیں آپ. اور میں آپ کو تبریسی والے گیٹ سے لے کر آیا ہوں. میں آپ کو بازار رضا والا گیٹ پہ بھی لے کے جاؤں گا، وہ بھی دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو. کہتے ہیں فوارہ، اور ان کی زبان میں فارس پرشین میں کہتے ہیں پھل کے آب. اچھا جی، حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون کا دور رہا. تو یقیناً جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس کے پہلے آپ کے والد بزرگوار کو رہنا اس نے گوارا نہیں کیا تھا. مگر یا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا، اور جس کے نتیجے میں قید خانہ ہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس سے حکومت وقت کی بہت بدنامی ہو گئی تھی. اور یہ واقعہ ظالم کو اپنی بدسلوکیوں کا احساس ہوا اور ضمیر کی طرف سے ملامت کی کیفیت تھی، جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن یحییٰ ابن خالد برمکی نے اپنے اثر و رسوخ کے بڑھانے کے لیے یہ کہا کہ علی علیہ السلام ابن موسیٰ بھی اب اپنے باپ کے بعد امامت کی اس طرح دعوے دار ہیں. تو ہارون نے جواب دیا کہ جو کچھ ہم نے ان کے باپ کے ساتھ کیا ہے، کیا کم ہے جو تم اب چاہتے ہو کہ میں اس نسل ہی کا خاتمہ کروں؟ تو پھر بھی ہارون رشید کا اہل بیت رسول سے شدید اختلاف اور سعادت
سادات کے ساتھ جو برتاؤ اب تک تھا، اس کی بنا پر عام طور پر سے اعمال حکومت یا عام افراد بھی جنہیں حکومت کو راضی رکھنے کی خواہش تھی، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کوئی اچھا رویہ رکھنے پر تیار نہیں ہو سکتے تھے، اور نہ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آزادی کے ساتھ لوگ استفادہ کے لیے آ سکتے تھے۔ حضرت علی رضا علیہ السلام کے سچے اسلامی احکامات کی اشاعت کے مواقع حاصل تھے۔ ہارون کا آخری زمانہ اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کی باہمی رقابتوں سے بہت بے لطفی سے گزرا۔ امین پہلی بیوی سے تھا جو خاندان شاہی سے منصور دون کی پوتی تھی، اور اس لیے عرب سردار سب اس کے طرفدار تھے، اور مامون ایک اجمی کنیز کے پیٹ میں سے تھا۔ یہ بڑا ایک غور طلب بات ہے کہ جو ہے وہ امین جو تھا وہ عرب خاندان سے تھا، اور جو مامون تھا وہ اجمی کنیز کی پیٹ میں سے تھا، تو جو ہے وہ اس لیے دربار کا اجمی طبقہ اس سے محبت رکھتا تھا، اور جو امین تھا اس سے عربی جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ تو دونوں کی آپس میں رسہ کشی جو ہے وہ ہارون کے لیے سہانے روح بنتی رہی تھی، اور اس نے اپنے خیال میں اس کا تصفیہ مملکت کی تقسیم کے ساتھ یوں کر دیا کہ دارالسلطنت بغداد اور اس کے چاروں طرف کی عربی حصے جیسے شام، مصر، حجاز، یمن وغیرہ محمد امین کے نام کیے گئے، اور مشرقی ممالک جیسے ایران، خراسان، ترکستان وغیرہ مامون کے لیے مقرر کیے گئے۔ مگر یہ جو تصفیہ تھا تو اس وقت کارگر ہو سکتا تھا جب دونوں فریق جیو اور جینو دو کے اصول پر جو ہے وہ عمل کرتے، لیکن جہاں اقتدار کی ہوس ہوتی ہے تو وہاں کار فرما ہوں۔ اگر بنی عباس کے ہاتھوں بنی فاطمہ کے خلاف ہر طرح کے ظلم و تعدی کی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی، تو خود بنی عباس میں ایک گھر کے اندر دو بھائی اگر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں تو کیوں نہ ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ کارروائی کرنے کے لیے تیار نظر آتے، اور کیوں نہ ان طاقتوں میں باہم تصادم جب ان میں سے کوئی قسم ہمدردی اور ایثار اور خلق خدا کی خیر خواہی کا بھی حامل نہیں ہے، جسے بنی فاطمہ علیہ السلام اپنی پیش نظر کر اپنے واقع حقوق سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ادھر ہارون کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر بھائیوں میں جو ہے وہ خانہ جنگی اور شعلے بڑا اٹھے، تو آخر 4 برس کی مسلسل کشمکش اور طویل خون ریزی کے بعد جو ہے وہ مامون کو کامیابی ہوئی، اور اس کا بھائی امین محرم سن 891 میں تلوار کی گھاٹ اتار دیا گیا، اور مامون کی خلافت تمام جو ہے وہ بنی عباس کے حدود سلطنت پر قائم ہو گئی۔ اور جب ولی عہدی جو ہے وہ امین کے قتل ہونے کے بعد جو سلطنت مامون کے نام سے قائم ہو گئی، مگر یہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ امین ننیال کی طرف سے عربی نسل تھا اور مامون اجمی نسل۔ امین کے قتل ہونے سے عراق کی عرب قوم اور ارکان سلطنت کے دل مامون کی طرف سے صاف نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ غم و غصے کی کیفیت محسوس کرتے تھے۔ دوسری طرف خود بنی عباس میں سے ایک بڑی جماعت جو امین کی طرف دار تھی، اس سے بھی مامون کے ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا۔ اولاد فاطمہ میں سے بہت سے لوگ جو وقفاً بنی عباس کے مقابل میں کھڑے ہوتے رہتے تھے، وہ خواہ قتل کر دیے گئے ہوں یا جلا وطن کیے گئے ہوں یا قید رکھے گئے ہوں، ان کے بھی موافق ایک جماعت تھی جو اگر حکومت کا کچھ بگاڑ نہ بھی سکتی تھی تب بھی دل ہی دل میں حکومت بنی عباس سے بیزار ضرور تھی۔ اور ایران میں ابو مسلم خراسانی بنی امیہ کے خلاف جو اشتعال پیدا جو کیا ہوا تھا، وہ ان مظالم ہی کو یاد دلا کر جو بنی امیہ کے ہاتھوں حضرت امام حسین علیہ السلام اور دوسری بنی فاطمہ کے ساتھ ہوئے تھے، اس سے ایران میں اس خاندان کے ساتھ ہمدردی کی پیدا ہونا فطری تھا۔ درمیان میں بنی عباس نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا، مگر اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ تو ایرانیوں کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہوں گی کہ ہم سے کہا گیا تھا اور اقتدار کن لوگوں کے حاصل کر لیا، ایرانیوں کو ظاہر سی بات ہے پتہ چلا ہوگا، تو ممکن ہے کہ ایرانی قوم ان کے رجحانات کا چرچا مامون کے کانوں تک بھی پہنچا ہو۔ اب جس وقت کہ امین کے قتل کے بعد وہ عرب قوم
پر اور بنی عباس کے خاندان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور اسے ہر وقت اس حلقے سے بغاوت کا اندیشہ تھا۔ تو اسے سیاست مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ عرب کے خلاف عجم اور بنی عباس کے خلاف بنی فاطمہ کو اپنا بنایا جائے، اور چونکہ طرز عمل میں خلوص اور سمجھا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ عالم طبائع پر اثر نہیں ڈال سکتا تھا، اگر یہ نمایاں ہو جائے کہ وہ سیاسی مصلحتوں کو بنا پر اس لیے ضرورت ہوئی کہ مامون نے مذہبی حیثیت سے اپنی شیعت اور ولائے اہل بیت علیہ السلام کے چرچے عوام کے حلقوں میں پھیلائے، اور یہ دکھلائے کہ وہ انتہائی نیک نیتی سے اب حق جو ہے وہ دار سید کے مقولے کے سچا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جیسا کہ جناب شیخ صدوق اعلیٰ مقامہ نے تحریر فرمایا ہے، اس نے اپنی نظر کی ایک آیت بھی نشر کی کہ جب امین کا میرا مقابلہ تھا اور بہت نازک حالت تھی، اور اسی وقت میرے خلاف سیستان اور کرمان میں بھی بغاوت ہو گئی تھی، اور خراسان میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اور میری مالی حالت بھی ابتر تھی، اور فوج کی طرف سے بھی اطمینان نہ تھا، تو اس سخت اور دشوار ماحول میں میں نے خدا سے التجا کی اور منت مانی کہ اگر یہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں اور میں خلافت تک پہنچوں تو اس کے اصلی حقدار یعنی اولاد فاطمہ سے جو اس کا اہل ہو اس تک پہنچا دوں۔ اس نظر کے بعد سے میرے سب کام بننے لگے، اور آخر تمام دشمنوں پر مجھے فتح حاصل ہوئی۔ یقیناً یہ واقعہ مامون کی طرف سے جو ہے وہ اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ اس طرز عمل خلوص قلب اور حسن نیت پر مبنی سمجھا جائے۔ یوں تو اہل بیت علیہ السلام کے جو کھلے ہوئے سخت سے سخت دشمن تھے، وہ بھی ان کی حقیقت اور فضیلت سے واقف تھے اور ان کی عظمت کو جانتے تھے، مگر شیعت کے معنی صرف یہ جاننا تو نہیں ہے، بلکہ جو ہے محبت رکھنا اور اطاعت کرنا ہے، اور مامون کی طرز عمل سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اس دعوے شریعت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کا ڈھنڈورا پیٹنے کے باوجود خود امام علی رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ عوام کو اپنی منشائی کے مطابق چلانے کی جو ہے کوشش کی تھی۔ ولیعہد بننے کے بارے میں آپ کے اختیارات کو بالکل سلب کر دیا گیا اور آپ کو مجبور بنا دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ولی عہدی کی تفویض بھی ایک جو ہے وہ حاکمانہ تشدد تھا، جو اس وقت شیعت کے بھیس میں امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ تو جو ہے وہ امام رضا کے ساتھ جو ہے وہ جبری طور پہ ان کو مطلب ایک سیاسی چال تھی کہ کسی طریقے سے یہ وہ قبول کرے اور ان کا عربوں میں جو ہے جو ان کی جو بھی معاملات تھے وہ سب سیٹ ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت سیاسی چال آپ کہہ لیں کہ سیاسی ایک چال تھی۔ تو جو ہے امام کی جو وفات ہوئی، مامون کی توقعات جو ہے وہ غلط ثابت ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ آخر امام علیہ رضا علیہ السلام کی جان لینے کے در پہ ہو گیا، اور وہی خاموش حربہ جو ان معصومین علیہ السلام کے ساتھ اس کے پہلے بھی بہت دفعہ استعمال کیا جا چکا تھا، کام میں لایا گیا۔ انگور میں جو بطور تحفہ امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے، روضے کے چاروں طرف بہت بڑے بڑے صحن ہیں، اور اس کے اثر سے 17 صفر 302 ہجری میں حضرت علی رضا علیہ السلام نے شہادت پائی۔ مامون نے بظاہر بہت رنج و ماتم کا اظہار کیا اور بڑے شان و موجود ہے شوق کے ساتھ جو ہے اپنے باپ ہارون رشید کے قریب دفن کیا۔ یہ دیکھیں یہ وہی جگہ آ گئی ہے مقدس میں جہاں بھی میں موجود ہوں، جہاں سے ہم نے ویڈیو حضرت علی رضا علیہ السلام اپنی بنائی تھی، تاجدار عالم اور کی اسی جگہ پہ آ گئے ہیں، بنا ہوا ہے۔ دیکھ وہیں سکتے اپنے ہیں کام کا بزرگ ترین دنیوی جو ہے وہ شہنشاہ ہارون رشید بھی دفن ہے، جس کا نام و نشان تک جو ہے یہاں پر آنے والا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو پورا یہ وزٹ کرا دیا ہے، آپ کو میں نے زیارت کروائی۔ تو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی بہت اچھی ویڈیوز، ہر طرح کی بلاگنگ، ویلاگ، اور یہ سب میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ تو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں، شکریہ جی۔ ہم اپنے ہوٹل آ گئے ہیں اور جو ہے ہماری زیارتیں تو ساری یہاں کی کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔
تو کل صبح جو ہے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے. تو ہم یہاں سے جو ہے وہ کل چلے جائیں گے، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. السلام علیکم. اچھا جی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ٹرمینل پہ، مشہد میں ٹرمینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اب جا رہے ہیں واپس پاکستان. ہماری زیارتیں پوری ہو گئی ہیں، ہم نے تقریباً 6 شہروں کے وزٹ کیے ہیں، اور اب ہم واپس پاکستان کراچی جا رہے ہیں. مولا پاک، اللہ پاک ہماری زیارتیں قبول کرے اور ہمیں دوبارہ آنے کی توفیق عطا کرے. اور ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے تو بارڈر پہ جائیں گے. مشہد سے بارڈر کا رستہ تقریباً 12 گھنٹے کا سفر ہے، تو 12 گھنٹے کا ہم سفر طے کریں گے، اور 12 گھنٹے ہم ڈائریکٹ ہی ہمیں، جو ہم جس بس میں بیٹھ رہے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ بارڈر پہ اتارے گی. بارڈر سے اتر کے پھر ہم وہاں سے بارڈر کراس کریں گے پاکستان سے. پھر ہم پاکستان بارڈر تافتان پہ پہنچ جائیں گے. تافتان بارڈر سے ہم واپس کوئٹہ جائیں گے، کوئٹہ سے پھر ہم کراچی کی بس میں بیٹھیں گے. تو جس طرح آئے تھے وہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، تو جس طرح آئے تھے ہم ویسے ہی واپس جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو جو زیارتیں کرائی ہیں آگے بھی ویڈیوز میں ڈالتا رہوں گا، آپ کو میں دکھاتا رہوں گا. تو آپ سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. میں ذرا آپ کو سامنے کا ویو بھی دکھا دوں. یہاں پہ 1 منٹ، یہ ٹرمینل ہے، مشہد کا ٹرمینل. اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں.